نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اپنے ذاتی صفات اور خصائل میں عبد مناف کا کوئی جواب نہ تھا۔ ساری قوم ان کو اپنا رئیس سمجھتی تھی۔ اپنے باپ کی تقسیم پر نہ عبد مناف نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں نے عبد الدار کے بیٹوں سے کوئی جھگڑا کیا۔ لیکن جب دونوں بھائی عبد الدار اور عبد مناف راہی ملک بقا ہوئے تو عبد مناف کے بیٹے اس ناانصافی پر زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے۔ وہ اپنے آپ میں شجاعت، شہامت اور سخاوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے عمزاد بھائیوں سے ان مناصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخرکار انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ مسجد میں رکھ دیا اور اعلان کیا کہ اس کشمکش میں جو قبائل ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈبوئیں۔ چنانچہ بنو عبد مناف، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تیم بن مرہ اور بنو حارث، بنو فہر قبائل نے اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈبوئے۔ اس طرح گویا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس نظام میں بنو عبد مناف کا ساتھ دیں گے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبونے کے باعث یہ قبائل خوشبو والے کے لفظ سے معروف ہوئے۔ بنو عبد الدار نے بھی زور و شور سے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو امداد کے لیے بلایا۔ انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا اور کہا، اس پیالہ میں جو شخص ہاتھ ڈالے گا اور اپنے خون آلود ہاتھ کی انگلی چاٹ لے گا وہ ہمارے معاونین میں شمار ہوگا۔ خون آلود انگلی چاٹنے کی وجہ سے یہ قبائل لائقۃ الدم یعنی خون چاٹنے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن قبائل نے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا وہ یہ ہیں: بنو مخزوم، بنو سہم، بنو جمحہ، بنو عدی بن کعب۔ بعض دانشمند اور نیک فطرت افراد کی کوششوں سے ان میں مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی اور یہ طے پایا کہ رفادہ، قیادہ اور سقایا کے منصب بنو عبد مناف کو ملیں گے اور اس کے علاوہ حجابہ اور لواء کے منصب عبد الدار کے بیٹوں کے سپرد کیے جائیں گے اور دار الندوہ دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ چنانچہ گھڑ سوار دستوں کی قیادت عبد شمس بن عبد مناف کو دی گئی۔ عبد شمس کے بعد امیہ، امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان کو یہ منصب ملا۔ جنگ کے وقت لشکر کے سپہ سالار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ احد اور خندق میں کفار کے لشکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ بدر میں قیادت عتبہ بن ربیعہ کو تفویض کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عتبہ کی عمر ابو سفیان سے بڑی تھی۔ نیز ابو سفیان اس وقت مکہ میں نہ تھا بلکہ قریش کے تجارتی کارواں کے ساتھ شام گیا ہوا تھا۔ رفادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو، ان کے بعد عبد المطلب کو، ان کے بعد ابو طالب کو اور ان کے بعد ان کے بھائی عباس کو ملتا رہا۔ یہ سلسلہ بنی عباس میں جاری رہا یہاں تک کہ بغداد اور مصر سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سقایا کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم، اس کے بعد مطلب کو ملا۔ جب ہاشم کے فرزند شیبہ یعنی عبد المطلب بڑے ہو گئے تو انہیں ملا، لیکن مطلب کی وفات کے بعد نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب سے یہ منصب چھیننے کی کوشش کی۔ تمام ان مکانات اور کھلے صحنوں پر قبضہ کر لیا جہاں عبد المطلب حاجیوں کو زبیب ملا پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے یہ کہہ کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ معاملہ چچا اور بھتیجے کے درمیان ہے، ہم مداخلت سے معذور ہیں۔ عبد المطلب نے یثرب میں اپنے ننہال والوں کو مدد کے لیے لکھا۔ آپ کے ماموں ابو سعد بن عدی النجار آپ کا خط پڑھ کر رو پڑے اور 80 سواروں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور ابطح یعنی وادی مکہ میں قیام کیا۔
عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے ماموں جان، گھر تشریف لے چلیے۔ آپ نے کہا واللہ حتی القا نوفلاً، کہ بخدا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میں نوفل سے ملاقات نہ کر لوں۔ عبد المطلب نے بتایا کہ میں انہیں حجر میں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو سعد فوراً وہاں پہنچے۔ نوفل انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابا سعد انعم صباحاً، کہ اے ابو سعد، صبح مبارک ہو۔ ابو سعد نے جواب دیا لا انعم اللہ لکا صباحاً، کہ اللہ تعالیٰ تیری صبح کو مبارک نہ کرے۔ یہ کہہ کر تلوار بے نیام کر لی اور اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تم میرے بھانجے کو اس کی چیزیں لوٹا نہیں دو گے تو میں اس تلوار کو تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں اسے لوٹا دی ہیں۔ ابو سعد نے روسۂ قریش کو اس پر گواہ بنایا، پھر چند روز اپنے بھانجے کے پاس رہے، پھر عمرہ ادا کیا اور یثرب کو لوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے ہاشم کے خلاف اپنے بھائی عبد شمس کے بیٹوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ بنی خزاعہ نے حبیع کی وجہ سے عبد المطلب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو سقایہ کا منصب ملا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی عباس کو دے دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک سال مالی کمزوری کی وجہ سے سقایہ کے فرائض انجام دینے کے لیے ابو طالب نے اپنے بھائی عباس سے 10,000 درہم قرض لیے اور سال کے اندر قرض ادا کر دینے کا وعدہ کیا۔ جب سال گزر گیا تو وہ قرض ادا نہ کر سکے تو انہوں نے سقایہ کا منصب حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ حضرت ہاشم کا نام عمر تھا۔ یہ اور عبد شمس جوڑے کے بھائی تھے۔ جب پیدا ہوئے تو ہاشم کے پاؤں کا انگوٹھا عبد شمس کے سر کے ساتھ چپساں تھا۔ اس کو الگ کرنے کے لیے تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا جس سے خون کے چند قطرے ٹپک پڑے۔ لوگوں نے ازراحِ قیافہ کہنا شروع کیا کہ ان کی اولاد کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ ان دونوں بھائی اور بھتیجا امیہ کے درمیان عداوت کی پہلی وجہ حسد تھی۔ اپنے باپ کے بعد ہاشم اپنی خصائل حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئے۔ ان کے جود و کرم کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا۔ امیہ بتکلف بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ہاشم سے ریس کرنا چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ہاشم کو منافرہ کا چیلنج دیا۔ آپ نے اپنے عالی منصب کے پیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ہاشم کو مجبور کیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کریں۔ ہاشم نے امیہ سے کہا میں تمہارے منافرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ جو بازی ہار جائے وہ مکہ میں ایسی 50 اونٹنیاں ذبح کرے جن کی آنکھیں کالی ہوں، نیز وہ مکہ سے 10 سال کے لیے چلا جائے۔ امیہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ عصفان کے کاہن الخزاعی کو حکم مقرر کیا گیا۔ دونوں فریق اپنے حامیوں کے ساتھ عصفان روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کاہن کو دونوں فریق اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کرتے، اس نے خود ہی کہنا شروع کیا قسم ہے چمکنے والے چاند کی، دمکنے والے ستارے کی، برسنے والے بادل کی اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی، کہ ہاشم امیہ سے مفاخر میں گویا سبقت لے گیا۔ امیہ بازی ہارنے کے باعث 10 سال تک شام میں خود اختیار کردہ جلا وطنی کی زندگی گزارتا رہا۔ حضرت ہاشم نے 50 کالی آنکھوں والی اونٹنیوں کو ذبح کیا اور عوام میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔ قبیلہ قریش کے ہاں زمانۂ جاہلیت میں ایک رسم احتفاظ کے نام سے مروج تھی۔ جب کوئی خاندان مفلس و کلاش ہو جاتا، وہ شہر سے دور صحرا میں نکل جاتے، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر دیتے، پھر ان خیموں میں روبوش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی سے یکے بعد دیگرے دم توڑ دیتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو گئے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالہ تک بھی میسر نہیں تاکہ وہ صد رقم ہی کر سکیں۔ جب ہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ دیا اے گروہ قریش، قبیلہ کی عزت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے،
اہل عرب میں تو مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل ہے، لیکن احتفاظ کی کبھی رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری ایک تجویز ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سنیں۔ قوم نے کہا، فرمائیے، آپ کی ہر تجویز بہت عمدہ ہوتی ہے، آپ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ ہاشم نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہیں، ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملا دوں، ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر مع اس کے کنبہ کے ملاؤں۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جاؤ تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریک کر لو، تاکہ وہ تمہارے سایہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں، فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اس طرح یہ احتفاظ کی کبھی رسم ختم ہو جائے گی۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا، پس حضرت ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے کہا جاتا، کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سعادت کے باعث سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ ایک دفعہ قحط سالی کے باعث شدید فاقہ تک نوبت پہنچ گئی، لوگوں کو کئی روز تک کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آیا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے آٹا اور کاک خریدا اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں، اونٹ قطار در قطار ذبح ہوتے رہے، ان کے گوشت کو پکایا گیا، سالن کے شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور سرید بنایا گیا، تمام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا، سب کو کھانے کی دعوت دی گئی، سب نے خوب کھایا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ آپ مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے، اللہ کے رسول کا نور آپ کے چہرہ پر زوفشاں رہتا تھا، جو آدمی آپ کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا، جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ عبد مناف کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لیے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کیے تاکہ یہ لوگ تجارتی مقاصد کے لیے ان ممالک میں آزادی سے آمد و رفت جاری رکھ سکیں اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ انہیں اجازت ناموں کی وجہ سے اہل مکہ کے کاروبار کا دائرہ وسیع ہوا، اور جہاں بھی یہ لوگ جاتے وہاں حکومت ان کی جانوں اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی۔ یہ لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ حضرت ہاشم نے شاہ روم اور غسان کے حکمرانوں سے اجازت نامہ حاصل کیا، عبد شمس نے نجاشی والی حبشہ سے، نوفل نے کسریٰ شاہ ایران سے، مطلب نے حمیر کے سلاطین سے اجازت نامے حاصل کیے۔ معزز سامعین، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔